اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پہ 70 رحمت نازل فرماتا ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس بار کا درس قرآن جو ہے وہ ماہ محرم میں آ گیا۔ محرم شریف اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور محرم شریف کی جو پہلی تاریخ ہے وہ امیر المومنین مراد رسول کریم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم عشرہ مبشرہ یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ پاک جن کو سرکار نے جنت کی خوشخبری دی ان میں سے ایک ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بیت رضوان والوں میں سے ہیں جن 1400 صحابہ پاک نے درخت کے نیچے حضور کی بیعت کی، اور سورہ فتح میں اس بیعت کا ذکر ہے، اور اللہ نے ان کو سند دی، لقد رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ان میں حضرت فاروق اعظم بھی شامل ہیں۔ اور حضرت فاروق اعظم بدری صحابی ہیں۔ بدر میں جتنے صحابہ شریک ہوئے اللہ پاک نے سب سے مغفرت کا اعلان اور وعدہ کر لیا۔ باتوں کی سمجھ آ رہی ہے جناب؟ پھر حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور وہ رشتہ داری یہ ہے کہ آپ کی سگی بیٹی جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ حفصہ ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ و بیوی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ یہ ان کا رشتہ داری کے اعتبار سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کی بڑی شان ہے۔ قرآن پاک میں کئی آیتیں، چونکہ درس قرآن ہے، قرآن پاک میں کئی آیتیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عرض پر، ان کی درخواست پر، ان کے مشورے کی تائید میں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں۔ 2 باتیں آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی بات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے تھے، حضور یہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں ہم نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے وہ آج بھی پتھر کعبہ شریف میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم، حبیب یہ جو مقام ابراہیم ہے نا مصلی، اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیجئے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے دربار میں ان کی کتنی مقبولیت ہے اور ان کا کتنا مقام ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ میں عرض کرتے تھے کہ جو امہات المومنین ہیں ان کو حضور کہا جائے کہ جب وہ گھر سے نکلیں ضرورت کے لیے تو پردے سے نکلیں۔ اس وقت تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو اللہ جل شانہ نے اس پر بھی پردے کا حکم نازل فرما دیا۔ تو یہ عظیم اور جلیل ہستی ہے حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 3 حدیثیں ان کی شان میں سنیں۔ حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ پاک نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ دیا ہے۔ سادہ سا مطلب کیا ہوا کہ اللہ نے ان کی زبان کو سچائی اور صداقت دی۔ دوسرا، خیالوں ارادوں کا جو مرکز ہوتا ہے نا بندہ نہ میں کرنا ہے نہیں کرنا، یہ ٹھکانا دل ہوندا ہے۔ یہ دل کدی سیدھا مشورہ بھی دیندا ہے تے کدی پٹھا مشورہ بھی دیندا ہے، لیکن کریم نے خبر دے دی ہے کہ فاروق اعظم کے دل پہ رب نے حق رکھ دیا ہے۔ کیا شان اور کیا مقام پایا ہے حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر یہ مشہور حدیث ہے ترمذی کے اندر،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج دن کے وقت میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم تو پہلے مسلمان نہیں تھے، ان کا والد مسلمان نہیں تھا، پھر ان کا ایک وقت دور جاہلیت میں گزرا ہے، تو یہ بات کیسے ہو گئی کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو بولے تھوڑا سا بولنا تو ہوگا آپ کو۔ ایک بڑا سوال ہے، جواب میں تمہیں پیش کردہ پیا تو کہتے کہ حضرت عمر پاک ہوتے، تو میں نے ان کو جو جواب دیے وہ میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ طے اور کنفرم ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور یہ اللہ پاک نے کنفرم کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آسان تفسیری مطلب اس کا یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر ایک نہیں کثیر حدیث ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 200 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کرتی ہیں۔ اس میں ایک حدیث ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو بات تو فائنل ہو گئی نا کہ سرکار آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جناب سوال تو تب کریں نا اگر حضرت فاروق اعظم نبی بن گئے ہوں۔ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں، ایک مثال کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کسی معتبر مستند عالم دین نے تقریر کرنے آنا تھا، ٹھیک ہو گیا، مسئلہ بن گیا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے، تو ڈیوٹی لگ گئی مجھ طالب علم کی کہ چل دی جگہ تو پنڈ والے انتظام کیتا ہے درس قرآن دا درس کرا۔ تو یہ بات کہی جاتی کہ میں اس جگہ پر آ گیا، اس جگہ پر میں آیا ہوں لیکن میں وہ نہیں ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی ذات میں جو اللہ پاک نے نبیوں کے اندر صفتوں کے کمال رکھے ہیں وہ حضور کے فیض سے، حضور کی عطا سے ان کو انعام ملے ہیں، صفتیں ملے ہیں، وہ نبی تو نہیں ہے۔ اب اس کو مزید سمجھیں، ایک بندے کو آپ نے کسی بھی کرسی کے لیے سلیکٹ کرنا ہے، اس کی شرط یہ جناب ڈبل ایم اے تعلیم ہو، ایسا ہو ویسا ہو۔ بندہ پاس ہو گیا، آپ نے اس کو اس کرسی پر، اس سیٹ پر بٹھا دیا۔ ایک اور بندہ آ گیا، اس کے اندر بھی کچھ صفتیں اچھی تھی، پڑھائی اس کی وہی تھی، آپ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھائی جے او نہ ہوندا تے پھر اسی تینوں رکھ لینا سی۔ ہونے دسو جدو انہوں آکھیا ہے کہ جے اے نہ ہوندا تے اسی تینوں رکھ لینا سی، اسی انہوں رکھ لیا، وہ بندہ کرسی تے بہ گیا، انہوں وہ عہدہ مل گیا۔ تو اسی بطور مثال آکھیا ہے، سرکار نے بطور مثال فرمایا ہے کہ اگر دروازہ نبوت کھلا رہتا اور میرے بعد بھی کسی نے نبی ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ شان عمر کو دے دیتا، لیکن جب نبی بعد میں ہے ہی نہیں، اور یاد رکھنا اگر ایسا ہونا رب کو منظور ہوتا، فار ایگزامپل لفظ ہیں، وگرنہ بات کلیئر کٹ ہے، عقیدہ ختم نبوت میں اگر مگر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہونا ہوتا تو حضرت فاروق اعظم مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتے، کیونکہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی کو دنیا میں آ کے نبوت نہیں ملتی، بلکہ بولے ذرا بھائی قرآن اس پر گواہ ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب بی بی مریم اپنی قوم کے پاس لے کر گئی ہیں تو قوم والوں نے کہا کہ یہ بچہ کدھر سے پیدا ہوا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، تمہارے خاندان میں کوئی برے کردار والا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت بی بی مریم کو فرمایا ہوا تھا کہ جے لوکی بہت پوچھن تے اے دے والے اشارہ کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتی عمر میں والدہ ماجدہ کی گود میں بولے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لہٰذا حضور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ سرکار نے حضرت عمر کی ایک شان بیان کی ہے کہ اللہ نے میرے عمر کو وہ خوبیاں اور کمال دیے ہیں اور میرا فیض عمر کو اتنا ملا ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا تو میرے بعد کو ہوتا تو عمر ہوتا۔
تو ساری باتیں تو تب بنے نا کہ اگر حضور فرماتے ہیں کہ عمر ہو گیا ہے، عمر نے ہونا ہے، حضور کے بعد نبی کا سوال ہے ہی نہیں ہے، میرے آقا آخری نبی ہیں۔ کیوں جی کوئی غلطی سمجھ آئی ہے جناب؟ بولے جو تھوڑا جی غلطی سمجھ آئی۔ اب تیسری حدیث پاک سنیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، فرما عمر میں جنت میں گیا نا تو میں نے ایک محل دیکھا معراج کی رات، تو میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ عرض کی آپ کے پیارے عمر فاروق کا محل ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے حضرت امیر المومنین کو شان عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ موضوع تھا مختصر یکم محرم کے حوالے سے۔ اب ہم بات کریں کربلا والے کریموں کی، اہل بیت اطہار کی، حضور کی آل پاک کی۔ تو دیکھیں اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یرید اللہ یہی چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کرے، اہل البیت حبیب کے گھر والوں، ویطہرکم تطہیرا اور تم کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ آواز تھوڑی پائی کوئی نہیں آ رہی؟ ہون اے دا سوکھا ترجمہ سنو، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے او میرے حبیب کے اہل بیت، او میرے حبیب کے گھر والوں، کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تم کو پاک کر کے ستھرا کر دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں بات ہے اہل البیت کی، جو آیت کا حصہ ہے اہل البیت۔ یہ جو اہل البیت ہیں یہ کون ہیں؟ جھٹکی جی مثال نال پہلے گل سمجھو کہ بیوی کو تو گھر والی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ساڈا عام لفظ ہوندا گھر دیاں مینوں آکھیا ہے، او جاندا سی تے گھر دی نے انج آکھیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیوی جو ہوتی ہے وہ گھر والی ہی ہوتی ہے۔ یہ آیت میں پیچھے جو اللہ پاک اپنا مبارک کلام ارشاد فرما رہا ہے، یہ فرما رہا ہے محبوب کی ازواج پاک سے۔ لہٰذا یہ بات شک میں نہ رہے کہ حضور کی ساری پاک عالی مرتبت مقدس بیویاں ازواج پاک جو ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ وہ کیا ہیں بھائی صاحب؟ بولے کیا ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسرا، جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیداتنا ام سلمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے نا سرمئی رنگ دی چادر لئی ہوئی سی تے جدے تے کڑھائی ہوئی سی۔ یہ بھی سرکار دی شان ہے کہ محبوب نے کیڑی چادر لئی تے کیڑے رنگ دی لئی تے کڑھائی چ کی بنیا سی تے سرکار مبارک چل دے کنج سن، نشست کنج سی، اٹھنا کنج سی، مسکرانا کنج سی، تناول کس طرح فرماندے سن، ایک ایک ادا کائنات چ صرف حضور دی محفوظ ہے۔ حسنت جمیع خصالہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے وہ جو چادر مبارک لی ہوئی ہے، چادر مبارک سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ حضرت بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہ وبارک وسلم، میرے سرکار دی چوتھی شہزادی پاک، وہ آئی ہیں، حضور نے ان کو چادر میں لیا۔ پھر مولا علی آئے، حضور نے ان کو چادر میں لیا۔ پھر حسنین پاک آئے، حضور نے ان کو چادر میں لیا۔ اور پھر حضور نے نظر آسمان کی طرف کر کے کہا مولا یہ ہیں میرے اہل بیت، سبحان اللہ، ان کو پاک کر دے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اس حدیث پاک نے بتایا، اس میں شک کی کوئی نہیں، شہزادیاں بھی اہل بیت ہیں اور شہزادے بھی اہل بیت ہیں، اور سرکار نے مولا علی کو چادر میں لے کر اعلان کر دیا کہ میرا علی بھی اہل بیت میں شامل ہے، سبحان اللہ الکریم۔ اچھا ایک مسئلہ اور حل کر لیں، چادر تھی ایک اور تن تھے 5، چادر تھی اور تن تھے، اور بات کس چیز کی ہو رہی ہے؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تم کو پاک کر دے، ستھرا کر دے۔
چادر ایک، تن پانچ اور گل ہے پاکی دی، اس لیے ان پانچوں کو پانچ تن پاک کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اور پاک نہیں جو پاک ہے۔ اے ہن تہاڈے نال میں گل کراں کہ ماشاء اللہ تعالی جناب پنڈ دے مسلمان بھائی مسجد چ آئے نے، تے ایدا یہ مطلب ہے کہ جڑے باقی پنڈ والے نہیں آئے وہ مسلمان نہیں؟ ایدا یہ مطلب بنے گا؟ سچی دسیا جی ذرا، نہیں نا بھی گل تو ہو رہی ہے جڑے آئے نے، گل کنہاں دی ہے؟ جڑے آئے نے۔ تے جدو پانچ تن پاک آکھیا ہے تے گل قرآن دی آیت دی روح نال ہو رہی ہے تے چادر والیاں دی ہوندی پئی ہے۔ اس کا وہ دوسرا الٹ معنی لینا درست بات نہیں ہے۔ اب ذرا چند حدیثیں حسنین پاک کی شان میں سماعت فرمائیں۔ نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ سبحان اللہ۔ لو جی ہن تہاڈا امتحان آ گیا ہے پھر۔ یہ آپ لوگوں کی ہر دفعہ محبت ہوتی ہے، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، ہمیں بھی خوشبو سونگنے کو مل جاتی ہے، بالکل تر و تازہ خوبصورت پھول ہیں۔ کس چیز کے ہیں؟ یہ دے اتے لکھیا تے نہیں کہ گلاب دے نے، پھر تانوں کنج پتہ لگا؟ پودے نے دسیا، یہ دے رنگ نے دسیا، یہ دے سٹائل نے دسیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مثال دے طور تے ساڈے وچوں نہیں، اللہ تعالیٰ سارے دی اکھاں سلامت رکھے، اگر کوئی بندہ نبینا ہوئے تے او دے کول تسی کیتا، او نے سنگیا تے او کی دسے گا بھی کیڑا ہے؟ لو جناب مسئلہ تسی ساڈا حل کر دیتا۔ پتہ ہے لگا کہ جیڑا پھول ہوئے نا رنگ بھی او دا ہی ہوندا ہے تے خوشبو بھی او دی ہوئی ہوندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں میرے پھول ہیں۔ سیرت اور صورت وچ بھی دوواں چ رنگ سرکار دا۔ سبحان اللہ، ہولی نہ بولو، ہولی نہ بولو، مزہ ہے کوئی نہیں بھائی صاحب۔ سیرت تے صورت چ بھی رنگ سرکار دا تے خوشبو بھی سرکار دی۔ یہ باقاعدہ روایتوں میں مضمون موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسنین پاک کو سینے سے بھی لگاتے، حسنین پاک کو حضور چومتے بھی تھے، اور حسنین کریمین کو حضور سونگتے بھی تھے۔ اور اگر آپ زیادہ تھکے ہوئے نہ ہو تو میں آپ کو یہ روایت بھی سناؤں کہ یہی معاملہ حضور اپنی لاڈلی شہزادی صاحبزادی پاک حضور سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ پاک صلی اللہ تعالی علی ابیہا وعلیہا وبارک وسلم کے ساتھ کرتے تھے کہ حضور حضرت بطول پاک کی پیشانی پر بوسہ بھی عطا فرماتے، اور حضور سیدہ پاک کو سونگتے بھی، اور فرماتے کہ مجھے بطول سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آپ زمیندار حضرات ہیں، کھیت کھلیان بڑی محنت کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ بندے کی وابستگی ہوتی ہے۔ مجھا بکریاں بھی ٹور جاننا اپنے کھیت چوں تو کاوڑ آندی ہے۔ کاوڑ اونج اے مشورہ ضرور دواں گا کہ رہنا تحمل چاہیے ہے، او دی وجہ کہ جڑا نقصان ہو گیا وہ واپس آنا نہیں ہے۔ تو اونج بندہ مجھا ڈنگراں والے نوں اے پیار نال آکھے کہ میاں دھیان کریدا ہے، انج کسے دا نقصان نہیں کریدا۔ تے جانور جی آپ بے مہارا ہو کے آ گیا تے دے وچ بندے دا بھی قصور۔ ساڈے معاشرے دے وچ انہاں گلاں تو بندوقاں نکل آندیاں نے تے ایک دوجے دیاں جاناں لے لیاں جاندیاں نے، زمین بھی اوتھے ہی رہ گئی تے فصل بھی اوتھے ہی رہ گئی تے بندے ٹر گئے۔ یہ گل چنگی نہیں ہے، زندگی قیمتی ہے۔ جناب بچے ہی چھوٹے چھوٹے ہون، پیو سر تو ٹر جاتے، آپ مینوں دسو کون ایڈا خیال کرتا ہے؟ میاں محمد بخش فرمایا سی، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، فرمایا نا۔ تو انہاں تو بات کون پاک کرتا ہے؟ لہٰذا اپنے غصے اتے کنٹرول کیتا جائے، اپنے جذبات تے کنٹرول کیتا جائے، بعد دے وچ پشیمانی تے حسرت دا کوئی فائدہ نہیں ہوندا۔
تو میں تانوں دسن لگا سی بھی اے گلاب دا بوٹا گھر چ لایا ہوئے نا تو کوئی بندہ پھول توڑ کے مسل دے تو دکھ لگتا ہے، پاویں اپنا نیانا ہی کرے۔ تے سچی دسو جنہوں نے حضور اپنے پھول فرمایا ہے، جدو کربلا دے وچ او ذات پاک تے 56 سال دی عمر وچ تیراں تے تلواراں دی برسات ہوئی ہے، تے سرکار واسطے کڈی دکھ والی گل ہونی ہے۔ دوجی حدیث پاک سماعت کرو، یہ حدیث پاک بڑی ایمان افروز ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک نو روایت کر دیں کہ یہ اپنی والدہ دی خدمت کرتے سن، تے میں اگے بھی تانوں کئی واری آکھیا کہ ہر ایک دی واری بعد چ خدمت چ پہلی واری ماں پیو دی ہے۔ جگ والے دوست یار بیلی یہ سارے بعد دیاں گلاں نے۔ جدوں تواڈے ماں پیو نو تہاڈی خدمت دی لوڑ ہے تے پھر اس تو اگے اور کوئی نہیں، سب تو پہلے انہاں دی خدمت نو ترجیح دیو، انہاں نو وقت دیو۔ جدوں ٹر جان تے جاندیاں نو موڑ کے کون لے آیا ہے، تے پھر کلے ہی شعر پڑھ کے رون دا فائدہ بھی کوئی نہیں جدوں ہتھوں نعمت ٹر جائے۔ جیندیاں جی دی قدر کریے تاکہ فائدہ بھی ہوئے، بھلا بھی ہوئے تے خیر بھی ہوئے۔ گزارش کردہ پیا سی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ دی خدمت کردے سن تے کچھ دیہاڑے نا اس سرکار دی بارگاہ چ زیارت نو نہ آ سکے، تے ایک دن آکھن لگے مائی صاحبہ نو کہ مینوں اجازت دیو، میں مغرب دی نماز حضور پیچھے پڑھ کے آیا تے زیارت کر لواں، اجازت دیو۔ دیکھو سرکار تربیت کڈی سونی فرمائی ہے کہ حضور دا بھی دیدار کرنا ہے تے اجازت والدہ تو لیندے پے۔ کی خیال ہے جناب؟ میں اس معاشرے پائی سڑا معاشرہ غلطی ال جاندہ پیا ہے، نقصان والے پاسے جاندہ پیا ہے۔ جنہ بندیاں نے اولڈ ہوم بنائے نے نا وڈیری عمر دے بے سہارا بندیاں واسطے رہن دی جگہ، انہاں تے کام کیتا ہے نیکی دا، انہاں نوں تے اسی اپریشیٹ کردے ہیں کہ چلو بے سہارا لوکاں نوں رکھ لیا، لیکن جنہ اولاداں اپنا ماں پیو اوتھے چھڈ دتا انہاں زیادتی کیتی ہے۔ ایک کام ودنا نہیں چاہیے بلکہ ایک کام کٹنا چاہیے، ماں پیو دی قدر کیتی جائے، انہاں دی خدمت کیتی جائے، او دے تو برکت لئی جائے۔ ویسے حوصلہ ہے ماں پیو دا، بچہ مزور بھی ہوئے تے پال دے رہندے نے۔ تسی غور نہیں کیتا میری گل تے، بچہ مزور بھی ہوئے تے کنے تسی ویکھے ہونے نے، بزرگ بیٹھے ہو، میرے تو ڈبل عمر والے بیٹھے ہو، کنے تسی ویکھے ہونے لولے لنگڑے بچے نے، ماں نواندی بھی ہے، کپڑے بھی پواندی ہے، او دا پیشاب بھی توندی ہے، تے پیو کما کے لے آندا ہے تے انہیں کدی نہیں آکھیا گیا جنہاں نے کامے بننا ہے انہاں نوں میرے پیسے لائیں تے مزور نوں کچھ نہ دیں۔ وہ آ کے پوچھدے ہی پہلے او دا ہے یہ ٹھیک ہے، انہیں روٹی کھادی ہے، انہوں کسی شے دی لوڑ تے نہیں، تے اے 8-9 نو پالی جاندے نے، 2 تے انہاں وچوں ایک ادھا بھی منجی تے لگ دے تے 8-9 نہیں پال دے۔ یقین جانیا جے، میں یہ تے نہیں آندا کہ میں جناب بڑے کوئی سینکڑیاں دے حساب نال، لیکن مینوں چند لوگ یاد نے کہ جڑے اپنے مائی باپ دے وڈیر پنے تو تے منجی تے لگن تے اوتے پیشاب وغیرہ کرن تو تے خدمت تو انہاں انہاں دا دل بھر گیا، تنگ آ گئے کہ انہاں ساڈے ورگیاں نوں بھی آکھدا کہ دعا کریا جے اللہ انہاں نوں پردہ دے دے۔ یہ میں تانوں سچی گل کردا، اس کر کے قرلانا ہے کہ حلال کماؤ تے حلال کھلاؤ، اولاداں دے پیچھے رب نہ لڑائی نہ لیا جائے۔ اے ہن پوچھن والے انج دے ہی نے، حالات ہن او نہیں ہے جڑے تہاڈیاں جوانیاں دے دور چ سن، او گلاں ہور سن۔ ہاں انہاں دی تربیت چنگی کر لیے تے پھل لب جائے گا، بوٹا لاؤ، پانی دیو، راکھی کرو، ایک دن تے اگے گا نا، تے پھل بھی لگ جائے گا تے چھاں بھی دے گا۔ تے جے آپا بوٹا لایا ہی نہیں تے چھاں کتھوں لبنی ہے؟ جے انہاں نوں آپا سکھایا ہی نہ، انہاں دی تربیت کیتی نہ، تے میاں فائدہ کتھوں ہونا ہے؟ اس گل تے غور فرماؤ، اللہ سمجھ دی تے کوشش کرن دی توفیق تے۔ والدہ صاحبہ نے کیا اچھا زیارت کارا تے میرا بھی ایک کام کارائیں، اگے دسو کی کام ہے؟ اگے حضور کولو نا میری بخشش دی دعا کروا لویں۔ اے جڑے بچے ساڈے پوچھ دے نے کہ جدو اللہ پاک جو دعاواں قبول کردا ہے تے پھر یہ کیوں آندے کہ بزرگاں تو دعا کرانی ہے؟ یہ صحابہ پاک دا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ حضرت حذیفہ فرماندے نے میں مغرب دی نماز سرکار پیچھے پڑھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیڑی نماز؟
ہون کیڑی پڑھی آپاں مغرب دی تے مغرب تو بعد نبی پاک علیہ السلام نفل ادا فرماندے سن اس تو بعد سرکار آستانے تے جان لگے تے میں ہولی ہولی پیچھے ہویا کہ زیارت تا ہو گئی ہے پر مائی والی گل رہ گئی والدہ ماجدہ جو فرمایا سی کہ دعا کرامی وہ میں جے نہیں عرض کی تھی تو کرا مائی صاحب تے پوچھنی پہلی گل یہی ہے بھی میرا کام کرایا ہی کہ کوئی نہ فرماندن کہ میں ہولی ہولی پیچھے ہویا تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کون ہے تو تے پھر نال ہی فرمایا غفر اللہ لکا ولی امی کا انت حذیفہ ما حاجتک اللہ تیری بخشش بھی کرے تے تیری ماں دی بھی بخشش کرے تو حذیفہ ہیں کی کام میں تینوں کو حاجت ہے تے دس یہ اس دربار دا حسن ہے کہ گل زبان تے بھی نہیں آندی تے حضور چولی پہلے ہی پار دن دے سبحان اللہ الکریم غفر اللہ لکا ولی امی کا اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری والدہ دی بھی بخشش کرے تو حذیفہ ہیں کوئی اور کام میں تینوں آندن اجے انی گل ہوندی پئی سی تے درود شریف پڑھن دی آواز آئی پڑھن والا نظر نہیں آیا تے میں سندا پیا سی تے جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا اے تینوں پتہ ہے کہ کون درود پڑھدا پیا ہے میں کہا جی اللہ رسول بہتر جان دے فرمایا یہ فرشتہ ہے تے زمین تے پہلی باری آیا ہے تے اللہ تو اجازت لے کے آیا ہے کہ مولا عرش دی بلندیاں تے تیرے حبیب تے درود پڑھ نہیں آ اجازت دے آج تیرے حبیب دی چوکھڑ تے درود دا نظرانہ پیش کر کے آ کئی مہینے ہو گئے آپا نو کٹھیاں ہوندیاں میں اجے بھی یقین نال نہیں کہہ سکتا کہ تواڈے وچوں کیڑا پائی ہے جڑا اج پہلی دفعہ ہے باقی بہت سارے چہرے میں پہچان دیں اینے کہ بھی بندے ہون تے پھر بھی بندے نو حساب کتاب لان چوکھیائی ہو جاندی ہے فرشتیاں دی تعداد تے ساڑھے نالوں بہتی ہے تے حضور نو یہ بھی پتہ ہے کہ کیڑا پہلی واری آیا ہے تے کیڑے کام آیا ہے اے اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام نو نگاہ پاک عطا فرمائی تے فرمایا نال ہی سانو خوشخبری سنان آیا ہے کی سنان آیا جڑی اللہ دیتی ہے او خوشخبری یہ ہے کہ حضرت بطول زہرا سیدہ طیبہ کریمہ پاک جنتی عورتاں دیاں سردار نے تے حسن اور حسین جنتی جوانہ دے سردار نے سبحان اللہ سرداری تے پنڈ دی بھی بڑی وڈی ہوندی ہے انہاں دے تے رتبے ہی ایڈے اچے رب بنائے نے ایڈیاں شانہ نے تے اس تو ایک گل دا اور بھی پتہ لگ گیا جڑا میں اکثر آندا رہنا ہے کہ امام حسن پاک امام حسین پاک امام حسین پاک کربلا تو بعد جنتیاں دے سردار نہیں بنے وہ پہلے بھی جنتیاں دے سردار نے پہلے بھی جنتیاں دے سردار نے تو اے دوجی حدیث پاک تانوں انہاں دی شان پاک چ سنائی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن تے حسین جنتی جوانہ دے سردار سبحان اللہ الکریم سبحان اللہ العظیم ایک قدم اگے ودیے ہن وچ تھوڑیاں جیاں گلاں کریے انہاں پاکاں دی سیرت دیاں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 2 قرآن شریف پڑھ دے سن عاشورے دی رات تیجا دن روزے وانگر حالت سویرے 10 محرم ہے قیامت خیز دن تے آج دا دن بھی یزیدیاں نو آکھ کے لے آئے انہاں آکھے سی آج ہی لڑو تے آپ فرما کل لڑاں گے آج کو سنگیاں نو وصیتاں کر لئیے تے نالے باقی رات سجدیاں تے قرآن دی تلاوت گزار لئیے آلے رسول دے خیمیاں چوں ساری رات کربلا دی 10ویں رات ساری رات راوی کہندا ہے جدوں شہد دی مکھی دے چھتے کول جائیے نا تے آواز نہیں آندی مکھیاں تے بن بناون دی انہاں کہا ساری رات سرکار دی آل دے خیمیاں چوں اللہ دے ذکر دی تے قرآن دی تلاوت دی آواز آندی رہی ہے صدقے قربان جائیے جناب اے پرسو ایک فجر دے درس میں آندہ پیاسی
کہ یہ جڑے رب والے ہوندے نے نا، اللہ والے جڑے وہ پیارے نے، انہاں واسطے خوشی غمی شہر چون یا پردیس چ، سکھ چون یا دکھ چ، بھوک ہوے یا رج، انہاں واسطے جدو مالک دی یاد دی گل آوے نا فرق نہیں پیندا۔ سانو تھوڑی جی ٹینشن آ جائے نا تو ساڈے کولوں عبادتاں چھٹ جاندیاں، ساڈے کولوں عبادتاں چھٹ جاندیاں۔ قربان انہاں دی عظمت تو کہ گوڑے رشتے دی شہادت ہو گئی ہے، انہاں دیاں نمازاں پھر نہیں چھٹیاں۔ جناب اے پھلاں دے ہار پا کے تے ایڈے مزیدار صوفے تے بہ کے یہ گل کرنا بڑی سوکھی ہے۔ جیڑی عشق دی رسم انہاں نبھائی ہے، وہ ادیب رائے پوری دا مصرع مینوں بڑا پسند ہے کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے۔ تے تیجی گل سارے ہی جان دیو کہ امام پاک نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا، وہ ایک کاری آیت پڑھدا سی تے آپ دا جواب دیتا ہے، سمجھ آ گئی گل یہ ہے کہ تسی آپ غور فرماؤ کہ عشورے دی رات بھی قرآن ہے تے اونج ہر دیہاڑی بھی 2 قرآن نے تے نیزے دی نوک اتے بھی قرآن ہے۔ اسی کربلا والےاں نوں مننا ہے تے اس منن دے وچ گل ہونی چاہیے کہ ساڈا تعلق بھی قرآن نال جڑیا رہے، اسی قرآن پاک دی تلاوت کریے۔ قرآن پاک دلاں دا زنگ دور کردا ہے، قرآن پاک روح دی خوراک ہے، قرآن پاک گھر چ برکت دا سامان ہے، ذریعہ ہے، لہذا روز ایک ورقہ پڑھ لئیے۔ اے دیکھو نا جڑا میرے کول اس ٹائم تساں ترجمے والا قرآن پاک رکھیا ہے، اے دے جناب 726 صفحے نے، کنے 726۔ لڑائی جھگڑے والی گل نہیں، سانو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ساڈیاں انیاں عمرہ ہو گئیاں، ساڈے چو کنے بندے نے جنہاں نے اس 726 صفحہ ترجمے والا ہون تکر پڑھ لیا ہوئے، تے جے آپا نہیں پڑھیا تے زیادتی تے ہے۔ جناب اے تانوں آکھیا جائے بھی اٹھ کے اندر چلیے، پتا تانوں لگے گا تے اندر آؤ گے نا۔ جے اندر سگے تے گرمی لگی مثال دے طور تے آکھا یار چلو محفل باہر کر دیاں، پہلے علم ہوئے گا نا کہ انہوں باہر جانا تے پھر آؤ گے نا۔ تے اسی عمل کدو کرنا ہے جدو اجے تک ہی نہیں پتا کہ رب فرماندہ کی ہے۔ وہ مقام تے بعد جانا ہے نا، مالک فرما اے کرو اے نہ کرو، تے جے اسی وہی اجے تکر نہیں جانے آتے عمل کدو کریں گے۔ لہذا اگلی گل تو پہلے آج آپ ارادہ کریے، کربلا والیاں دی یاد وچ آج محرم دی 5ویں تاریخ دی رات ہے، 5ویں رات، اور انہاں تاریخاں دے وچ 61 ہجری چ سیداں دا قافلہ کربلا چ رک گیا سی۔ آج آپ نیت کریے، زیادہ آپ نہیں پینڈا کر سکتے، ایک نیت کرو، میں نوجوانوں نو بھی آکھاں گا، 1 صفحہ قرآن پاک تا روزانہ، تے ترجمہ اعلی حضرت دا کنز الایمان، ترجمہ کیڑا؟ کنز الایمان شریف، ارادہ کر دیو بھائی صاحب، وعدہ نہیں لیندا پیا۔ اے ترجمے جے نہیں ہے کہ زیادہ تے اے اور رکھو مسجد دے وچ، ٹھیک ہو گیا۔ تسی سنتاں پڑھ لیاں عشاء دیاں، فجر دیاں، زور دیاں، وقت ہے گا، ترجمے والا قرآن چکو، نال ایک ورقے دی تلاوت کرو، نال تھلے ترجمہ پڑھو کہ رب نے کی فرمایا۔ مینوں تہاڈی نیت والی بات ایڈی تگڑی نہیں لگی بھائی، میں اگے کنگ چلنا ہے تہاڈے، کریے نا کوشش، زندگی بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ تو پہلی انہاں پاکاں دی سیرت اے ہے۔ دوجی گل، 61 ہجری دن سی جمعے دا، تے مسافر اتے جمعہ نہیں ہوندا، مسافر جمعے دی جگہ زور پڑے گا، سفر چلنگ گیا نا تو انہوں نے پڑھنا ہے تو کی پڑھے گا؟ زور دی نماز۔ لہذا جڑیاں شرطاں جمعے دیاں نے نا پائی، او دے وچوں مقیم ہونا بھی ایک شرط ہے، مسافر اتے جمعہ لاگو نہیں ہوندا۔ تے کربلا والے مسافر سن، انہوں نے زور ہی پڑھنی ہے نا۔ تو
آپ دے ایک محب خاص نے این دوپہر ویلے حضرت امام پاک نو آکھیا حضور زور دی نماز نہ پڑھ لیے، مرید ہون تے انج دے ہون، انج دے مرید نہیں ہونے چاہیے جڑے آکھے لے او تانوں کی پتہ خشکیو مولویو پیر ہونی تانوں کی پتہ کتھے نماز پڑھ دین۔ ساڈے کئی ہیں نے نا بابے بوبے بن جاندے نے مورکیاں شورکیاں پا کے تے آندے نمازاں تے ٹکراں نے، نمازاں دا کادا رولا ہے، مولویاں دا رولا ہے۔ تسی انہاں دے مرید نہ بنیا جے، تسی مرید مظلوم کربلا دے بنو۔ تے حضرت امام نے انہاں دی یہ گل سن کے نہیں فرمایا تو کون ہونا سن نماز دا آکھن والا، ساڈے دے نانا پاک نماز لے آئے نے سانو بہتا پتہ یا تینوں بہتا پتہ نہیں۔ آپ مسکرا کے فرمایا اللہ تیرا حشر نمازیاں چ کرے، اوے تو ہن وی نماز دی گل یاد کرائی ہے، او اللہ تیرا حشر نمازی سید دعا دیتی انہوں صدقے قربان۔ پھر آپ نے فرمایا انہاں یزیدیاں نو آکھو کچھ دیر تیر روک لین تاکہ اسی اپنی زندگی دی آخری زور بھی پڑھتے چلے جائیے۔ ایک تانوں اور گل دسنی ہے لیکن پہلے میں تانوں پوچھنا ہے جے تسی پورا 1.5 منٹ توجہ والا رکھو گے تاں، جے میرے نال ایگریمنٹ کر دیو تو پھر گل ٹرنی اگے۔ انہاں پاکاں دا قافلہ ٹریا ہے مدینہ شریف تو، انجی ہے نا جناب، تے مدینہ پاک تو آئے نے مکہ شریف، مکہ شریف تو خاتان لگ گئے نے تے اے ٹر گئے کوفے آل، تے کوفہ جان دی بجائے سارا سسٹم ہی بدل گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ قاصد سن شہید کر دیتے، حضرت امام دا رستہ روک دیتا، تے رستہ روک کے جناب پھر کی ہویا جی، پھر انج ہویا جناب والا کہ کربلا وچ آ گئے، تے کربلا چ جڑے ظلم ہوئے جڑے ستم ہوئے، جو یزیدیت نے ننگا ناچ نچیا ہے او دی کو مثال نظر آندی ہے۔ پھر شہادتاں تو بعد انہاں نو کوفے لے آندا گیا، کوفیوں دمشق آئے نے، دمشق تو واپس پھر کربلا آئے نے، کربلا تو واپس پھر مدینہ شریف آئے نے۔ اس پورے سفر دے وچ ایک عالی مرتبت تے وڈی شان علی بی بی پاک دی گل تانوں سنان لگا، او مولا علی پاک دی صاحبزادی پاک حضرت امام عالی مقام دی ہمشیرہ پاک نے اس پورے سفر وچ جان تو آن تکر انہاں دی ایک دیہاڑ بھی تہجد دی نماز نہیں چھٹی۔ میں جناب اوریجنل گلاں دا عادی ہاں، میں دوبارہ یہ لفظ کہنا، میں اقرار کردہ پیا ہے کہ اس پورا من ماحول چ گل کرنی اوکھی نہیں، پر اینو کر کے وکھانا ہے حضور دے کرانے دی شان ہے۔ سبحان اللہ سارے نہیں آکھیا، میں تانوں فجر دی نماز دا نہیں آکھیا، تہجد دی نماز نہیں چھوٹی۔ اے رب دے پیاریاں دا، اے انہاں کریمہ دا خاص رزلٹ ہے، انہاں دی شان پاک کے، عظمت پاک کے، انہاں پاک لوکاں دی کہ حالات کوئی بھی ہومن وہ اللہ دی بندگی تو دور نہیں ہوندے، اللہ پاک دی یاد تو دور نہیں۔ دوجا سبق کربلا تو سانو کی ملدا ہے، کدی بھی سیاڑیاں والے طریقے نال بیٹھیے تو کوئی واقعہ ہوئے تے اس واقعے نو ڈسکس کریے نا تے پہلی گل یہ ہوندی ہے کہ ہویا کیوں۔ جی ہے بھائی، آج تسی سست بڑے ہو، کی گل ہے تانوں؟ آج ٹھلا ٹھلا بول دے ہو بھائی، جدوں کو واقعہ ہوگی بھی فلانا انج ہوگی جی گل، تے بنیادی سوال جڑا ذہن چٹدا ہوندا وہ ہوندا ہے کہ ہویا کیوں۔ ایتھے بھی سوال یہ بنتا ہے کہ کربلا محلہ دا یہ واقعہ ہویا کیوں؟ لمبا چوڑا نہیں، بالکل تسی کہہ لو کہ سادہ جیاں لفظاں وچ میں تانوں عرض کردا ہے، یزید تخت تے بہ گیا تے اونے خط لکھیا ہے مدینے پاک دے گورنر نو کہ سارے لوکاں تو میرے واسطے بیعت لو، خصوصاً حضرت امام حسین تو میرے لیے بیعت لینی ہے۔ ہن یزید کون سی؟ امام سیوطی نے حدیث نقل کیتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری سنت قائم رہے گی، سنت میرا طریقہ جاری رہے گا، سب تو پہلے جڑا بندہ میری سنت نو بگاڑے گا، میری سنت دے خلاف ٹرے گا، اے مفہومی لفظ بولدا پیا ہے،
جیڑا سب تو پہلے میری سنت طریقے نال ٹکر لوے گا او ہوئے گا جیدہ نام یزید ہوئے گا. یہ حدیث پاک تم سنائی. ہن یزید سنت بدلن والا تے حسین ابن علی میرے حضور دے فیض دا سجادہ نشین. آواز کمزور ہے, گل نہیں بننی. تو انہوں نے یہ لل کر کے اعلان کر دیتا کہ کچھ بھی ہو جائے, جو رب نے سانو شانہ دیتیاں نے اسی اے ہو جے کچھ بندے دے ہاتھ وچ ہاتھ نہیں دے سکتے. اے نظریہ حسینی ہے کہ نہ ہر ایک نو پیر من کے دے ہاتھ چاہت دیتا جا سکتا ہے تے نہ ہر ایک نو مسلح دیتا جا سکتا ہے. وگرنہ یزید کلمہ پڑھ دس, یزید نماز آپ پڑھان دس, جمعہ تے عید تے وہ خود پڑھان دس. یزید علم والا بھی ہے, انہیں کو بت پرستی نہیں کی تھی لل کر کے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو بگاڑن والا ہے, دین دے چہرے نو بگاڑن والا ہے. اللہ پاک نے جنہ چیزاں نو حلال قرار دیتا انہیں بعضاں نو حرام کہہ دیتا, تے جڑیاں اللہ پاک حرام قرار دیتیاں نے انہیں کہا نہیں یہ ہو سکتیاں نے. یہ بھی خلاصہ دس دا پیا ہے. حضرت امام پاک نے دس دیتا کہ پاویں اولیاء کنا بھی مسلماناں والا ہوئے تے جے کھیڑ ایمان والی نہیں نا تے وہ تہاڈا نہ پیر ہو سکتا ہے نہ تہاڈا امام ہو سکتا ہے. امامت بڑا اہم مسئلہ ہے. امامت دے وچ عقیدہ بڑا ضروری ہے. عقیدہ جلدی جلدی بولیا جائے ذرا, عقیدہ بڑا ضروری ہے. سوکھے جو لفظاں جاگ لئیے, کسے امام دا عقیدہ اے ہوئے کہ یزید حق تے تے حضرت امام علی مقام نے معاذ اللہ تعالی غلط کیتا ہے, بغاوت کیتی ہے, تے اپنے دل والے مفتی نو پوچھ کے دسیا جے ساڈا وہ امام ہو سکتا ہے؟ ساڈا امام وہ ہے جڑا امام حسین ابن علی دا غلام ہے. آواز کمزور ہے بھائی صاحب. اے جڑے میں جملے آکھے نے میں تانوں جناب تقویت دین لگا حدیث پاک نال. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن فرمایا جڑا میرے نال محبت کردا ہے انہوں چاہیے حسین ابن علی نال محبت کرے. سمجھ آ گئی ہے جناب؟ دوجی گل, دو چیزاں نے امام پاک دے سامنے, اور او دو چیزاں ابن سعد نے بھی رکھیاں کربلا دے وچ. او دا خلاصہ تانوں دسدا پیا ہے کہ یزید دی بیعت کر لو, جیڑے ملک دی آکھو سرداری بھی دیاں گے, جو روپیہ پیسہ چاہیے وہ بھی دیاں گے, جیڑا عہدہ چاہیے وہ بھی دیاں گے, دنیا جہان دیاں سہولتاں تانوں دواں گے. یہ خلاصہ دسدا پیا ہے. یار گل یہ ہے پیسیاں دے لالچ تے انہوں دیو نہ جنے اگے جوڑے ہون. کی آکھیے جناب؟ تے جڑے شام نو ہر شے جھاڑ کے کر جان اللہ دی مخلوق چ ونڈ کے, انہاں نو کو پیسیاں دا لالچ دے. تے دوجی گل تسی انج لا لو کہ پاکستان دا وزیر اعلیٰ ہو کسی صوبے دا ہوئے, یہ کی نام ہے اپنے پنڈ دا؟ 425 والے جڑے تسی احباب تشریف رکھتے ہو, تو آڈے وچوں نہیں تو کوئی بندہ اٹھ کے پاکستان دے کسی صوبے دے وزیر اعلیٰ نو آکھے کہ تو نہ کونسلری دا الیکشن ساڈے پنڈ لڑ, تینوں ووٹ دیاں گے. وہ بندہ بڑا خوش ہوئے گا وزیر اعلیٰ سن کے بھی 425 والے تے کمال کر دیتا ہے, ایڈی وڈی سیٹ میں دین لگا ہے کونسلری دی. انہوں وہی آکھے گا او اللہ دیا بندیا کو عقل کر, میرے کول پورے صوبے دی سرداری ہے, تو مینو ایک پنڈ ایک حلقہ ایک یو سی دا ناظم یا کونسلر بنان دی گل کرنا ہے. جے مثال سمجھ گئے ہو تے سرکار امام حسین نو کسی علاقے دی سرداری دی کیڑی لوڑ ہے جڑا ساری جنتی جوانہ دا سردار ہے. تے اگلی گل تے ہن میں تانوں کوئی نہیں آکھنا کہ بولیا جے اے ہن تہاڈے اندر کھیڑ ہوئی تے آپے بول پو گے. حسین ابن علی دی سرداری اج بھی قائم ہے, ساڈے جو گناہگاراں دا سردار بھی حسین ابن علی ہے. علی جدہ الکریم وعلیہ الصلوۃ والتسلیم. کوئی شک ہے دے وچ؟ دلاں چ وس دین تے ذکر ہو رہا ہے, دلاں چ وس دین تے تسی سن کے خوش ہوندے پئے ہو. اصل بادشاہی یہ ہے
ਭਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਸਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੂਲਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਦਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਖਾ ਜਨਾਬ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿस्तान च ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਜਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਦੇ ਬਈ ਈਮਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਕੂਫੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਦਮਿਸ਼ਕ ਵੱਲ ਗਿਆ ਯਜ਼ੀਦ ਵੱਲ, ਤੇ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਰਜਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਯਦ ਆਲਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਅਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਪੈਨ। ਉਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋ ਕੇ ਤੜਫ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਵਾਸੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸੀ ਪੜਾਓ ਦੀ, ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ 10,000 ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ व मौला मजलूम करबला दा सर अनवर लिया, एक तिबाक च रखिया, जुल्फा पाक नूं संवारिया, चेहरा पाक उत्ते जिहड़ी बाहर दी गर्द उहनूं साफ, बड़ा भागां वाला है जनाब, बड़े नसीबां वाला है जनाब, क्या कहे किड्डे बख्त हो। ते राती वो चेहरा मुबारक दी जियारत करदा रहा है ते सारी रात उन्हें एक ही नज़ारा वेख्या है कि नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ते जो सवेर हुई है ना, उन्हें सर अनवर वापस दिता है, तो उदों गैर मुस्लिम नहीं सी। हाँ यही तो गल है। एक कमाल ते उरूज वेख के उन्हें राती कलमा पढ़ लिया। ये तो वो करीम ने जिन्हां दे सरे अनवर भी लोगों को कलमे पढ़ा देंदे। तो यजीद दे नाल आप दा उहदे मुकाबले च खलो जाना ये सबक है उम्मत वास्ते कि हक ते खड़े रहो, बातिल दे नाल समझौता ना करो। मैं एक छोटी जी मिसाल देना, सूद आम हो गया है। जिहड़ा बंदा सूद दा मामला करदा है ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ, ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੁਸੈਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਸੈਨੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ 125 ਦਾ ਕਾਫਲਾ। कोई तो समझौता करदा, किसी भी समझौता ना करके सानू मानिया नू सबक दे दिता है। ना हर किसी दे हाथ हाथ दिया जे, ना हर एक दा एक नू मुसल्ला दिया जे, ते ना माशरे दी हवा वेख के टुरिया जे, मदीने दी हवा नाल टुरिया जे। दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो। हक ते कायम रहा जाए, हक ते कायम रहा जाए, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। याद रह जाएगी गल जनाब, बोलिया जी थोड़ा ज्यादा रहा, याद रह जाएगी गल इंशाअल्लाह ताला। एक पैगाम करबला हो रहे, ओ इन्हां दे सबर दा, सबर दे मकाम दी अलामत है। देखो जी सरकार इमाम हसन दे साहबजादे शहीद, हजरत मुस्लिम बिन अकील दे साहबजादे बशमूल हजरत मुस्लिम बिन अकील दे शहीद, आप दी हमशीरा पाक दे साहबजादे शहीद, आप दे भाई जिन्हां विचों वफात की निशानी सरकार अब्बास अलमदार ने वो भी शहीद।
تے پھر جوان سالہ لخت جگر جنہ دا چہرہ حضور دے چہرہ پاک نال ملدا سی، سرکار امام علی اکبر وہ بھی شہید، تے 6 ماہ دی کلی نے آخری کی حضرت امام دیاں باواں چ لئی ہے، سرکار امام علی اصغر پاک نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ انیاں شہادتاں تو بعد تے پھر ایڈے وفادار سنگی سیدنا مسلم ابن عوسیجہ، سیدنا حبیب ابن مظاہر، اور پھر او دے ویچی حضرت ہور نو بھی پاؤ، حضرت ہور نو بھی اللہ پاک شرف دیتا، جنہ جانا دے نظرانے دیتے، لوکی آنے نے علامت بن گئے نا، حضرت حبیب ابن مظاہر بھی دوستی دی علامت بن گئے، حضرت عباس وفادار پائی دی علامت بن گئے، لوگ آنے ان کے دوست جڑا ہے نا وہ حبیب ابن مظاہر ورگا ہونا چاہیے، تے دنا لوگ اگے آندے نے کہ تینوں بھی کوفے والا مزاج نہیں رکھنا چاہیے، تیرے وچ بھی وفا غلامان امام حسین والی ہونی چاہیے۔ میں نہیں آکھیا کہ تیرے چ وفا امام حسین ورگی، وہ تو کسی جو ہو ہی نہیں سکتی، جدو دوجا حسین پاک کی کوئی نہیں تو مڑ وفاواں کیڑیاں، گلاں صحیح کرنیاں چاہیے نے۔ انیاں شہادتاں تو بعد بھی حضرت امام پاک جدو خیمہ شریف تو خود روانہ ہوئے نے نا، اس دن بھی بڑا دل دلان والا منظر سی۔ اس دن حضرت امام نے جڑا امامہ بننے آئے وہ نبی پاک علیہ السلام دا امامہ سے، کیا آپ نے اپنی ہمشیرہ پاک نو فرمایا کہ بہن انیاں شہادتاں ہوئیاں نے آپاں کو بے صبری کیتی ہے، واری ہن میری ہے، تو جدو میری شہادت دی خبر تیرے تک آئے، تیرے رون دی آواز خیمے باہر نہ آئے۔ بہن اپنیاں دی جدائی تے وفات تے معاشرے دیاں عورتاں سراں تو چادراں لا دیندیاں، والاں نو کھلار دیندیاں تے منہ تے تماچے مار دیاں۔ مینوں پورا یقین ہے کہ تیری ذات چے گل نہیں ہوئے گی، کیونکہ تو عام کر دی شہزادی نہیں، تو رسول خدا دے کر دی بیٹی ہے۔ اینی فکر شریعت حبیب دی کہ ایک ساڑھے دل دی گل بھی سنو، کائنات چ کوئی اور کسے بھائی دی ہمشیرہ ہوئے او اپنے بھرا دی گل نو ٹالے تے ٹالے، پر مظلوم کربلا دی ہمشیرہ پاک وہ حضرت امام دی گل نو کدی ٹال نہیں سکتی ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ محرم شریف دے دیہاڑے قرآن پاک دی تلاوت چ گزاریے، ذکر اذکار چ گزاریے، 9-10 محرم نو روزہ رکھ لیا جائے، 10-11 نو رکھ لیا جائے، جے ایک ہی روزہ رکھن دی ہمت گرمی پاروں یا کسی طبیعت دے وجہ تو ایک روزہ رکھ لیا جائے 10 محرم دا، بڑی دی فضیلت ہے۔ تے 10 محرم نو روزہ رکھ کے سحری بھی ساڈی بہتر ہوے گی، کوئی گھر ہوے گی، تے ٹائم دا بھی پتہ ہے کہ اننے وجے مغرب ہونی ہے، پانی لبے گا، شربت لبے گا، دودھ لبے گا۔ کربلا والےاں دا تے روزہ ہی 3 دن دا ہے، تے جے دی افطاری اللہ دے دیدار دے شربت دی صورت ہوئی گی۔ اے ہون ایک گل ہون لگ پئی ہے، وہ یہ ہے کہ ساڈے معاشرے وچ لوگ پکنک منان لگ گئے نے 10 محرم نو، اے 9 تے 10 تاریخ نو، اے تانوں آخری میسج دینا ہے۔ وہ جناب انج کر دے نے کہ اے منڈے مری نو ٹر جاندے نے، اگے چھٹیاں نے تو اتنے انجوائے کرو۔ میں تواڈے چ جڑے نوجوان بیٹھے میں انہاں نوں آکھاں گا کربلا والےاں نال پیار کرو، تے اپنے دوستاں نوں پکنکاں تو بچاؤ، انہاں دیہاڑیاں تو انہاں نوں آکھو نا اے پکنک دے دیہاڑے نہیں ہے، محبوب پاک دی آل اولاد نوں نذرانے پیش کرنے دے دیہاڑے نے۔ کیوں جناب گل تے دسو انج ہے کہ کوئی نہیں؟ بولو تے صحیح نظر آپ یار، میں گل تہاڈے تو پوچھدا ہے، ایک گل تہاڈے نال جٹ کے انداز چ ہو سکدی، ویکھو اسی تہاڈے پیچھے پنجابی بھی چھڑ دئی دی ہے، اردو چھڑ دئی دی ہے، میں تہاڈے نال یہ گل کرنا اکثر نہیں ویندے کہ منڈے دا پیو یا ماں فوت ہوئی ہوئے تے پورا حمام تو بھی تیار ہو کے آیا ہے، نہا تو بھی لیا ہے، تے شیروانی بھی پائی ہے، تے سر تے او دے کلا بھی رکھیا ہے، تے جدوں پیر پرتدا ہے اس ویلے تے رون لگ پیندا ہے، تے جے انہوں پوچھئے رویا کیوں ہے تے ایک کی وجہ ہے۔ اچھا بھیناں بھراواں نوں سمجھ آ جاندی بھی یہ رویا کیوں ہے؟ رویا ایسے کر کے یہ بھی ماں ہوندی تے نال ٹور دی یا متھا چوم کے روانہ کر دی۔ جناب خوشیاں دے دیہاڑے بھی سانو ماما چیتے آ جان تے ایڈے کملے تے نہ بنیے کہ کربلا والے دیہاڑے سانو وہی یاد نہ ہون۔ ایک کم کدی مکے نے، اخیر زندگی مکنی ہے۔
یا مینوں تسی دس دو تسی کوئی بندہ ویکھیا ہوئے جڑا آکھے جی میں سارے کام دنیا دے نبیڑ لے تے آ ہن ویلا ہو گیا؟ کدی بھی نہیں۔ تے جدو کام نہیں مکنے تے پھر کچھ تے کام دے کام کریے نا۔ لو ہن تانوں آخری گل سناواں۔ وقت دا بادشاہ تے او بادشاہاں دے محلاں دے باہر نا بالکونیاں ہوندیاں نے، او باہر کھلو کے نظارہ کر دے، او دی فوج کھڑی سی میدان چ تے او محل دے اوتے کہہ لو چھت تے کہہ لو سوکھے لفظاں چ، اور ویکھن لگ گیا تے رو پیا۔ او دے وزیر پوچھا جی روئے کیوں؟ نے کہا یار کدھر میں حضرت امام حسین دے دور چندا ساری فوج نہ اتھے لے جاندا۔ یار تسی بولے نہیں ہوئے، زیادتی کیتی ہو، 405 والے ہو۔ اکھے میں فوج اتھے نہ لے جاندا تے اے اگے ڈٹ کے لڑ دی جے مک جاندے تے میں اگے کھلوندا۔ او بادشاہ فوت ہو گیا، انہوں خواب چ کسے نے جنتی سبز لباس چ ویکھیا تے پوچھیا کی حال؟ انہیں آکھیا موجاں نے۔ آکھے کیڑی گل تو؟ انہیں آکھیا کہ او جڑی ادن میں گل آکھی نہ دلوں اللہ نو وہ پسند آ گئے۔ گیا بھی نہیں، لڑیا بھی نہیں، کوئی اوکھیائی بھی نہیں سہی، پر ایتھے گل وسی نہ تے رب بخشش کر دیتی۔ اے ایمان نہ بھی ساڑھے کو ہول کچھ نہیں ہوندا، کو 9-10 محرم نو انہوں یاد تک کریے، گھراں چ انہاں دی نیاز پاک کرو، دودھ دیاں پانی دیاں سبیلاں لاؤ۔ تے ایک ہے بھی مزے والی گل سن لو، میں تے اوریجنل گلاں دا آدھی ہاں، میں کئی دفعہ رو پینا سفراں دے وچ، یقین جانیا جے جدوں گڈیاں روک روک کے لوگ پانی نہیں پلاندے اے سڑکاں تے رون اس گل دا آندا ہے بھی بلے ہو جے کوثر دیو مالکو تے وارسو، آپ تساں رب دی رضا اتے پیاس کٹی ہے تے امت نو ہن تکر بھی صدیاں بعد پانی بھی پلائی جاندے ہو تے دودھ بھی پلائی جاندے ہو تے شربت بھی پلائی جاندے ہو۔ یہ اللہ پاک تو نشانت ہے، مالک کریم سانو عمل دی توفیق تے۔